عمران صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو اب اس حکومت میں یہ کلیئرٹی نظر آ رہی ہے کہ ٹرم پوری کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت نے، مسلم لیگ نون نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسمبلیوں کی مدت پوری کروائیں گے اور الیکشن جو ہے وہ اگلے سال ہی کروائیں گے. اسی لیے جو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم اسی صورت میں یہ سخت فیصلے لیں گے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم نے اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے. اب انہوں نے وہ مشکل فیصلے لے لیے ہیں، جس میں پہلا فیصلہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا بھی. لہٰذا اگر وہ جلدی الیکشن کروانے جا رہے ہوتے تو کبھی بھی یہ فیصلہ نہ لیتے. لیکن عمران صاحب، جو ابھی پچھلے دنوں بلکہ کل اور آج میں جو قانون سازی ہوئی انتخابی اصلاحات کے اوپر اور نیب ترمیم کے اوپر، اس سے تو تھوڑا یہ بھی تاثر مل رہا ہے کہ شاید انہیں بھی پتا ہے کہ الیکشن جلدی کروانے پڑ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ پہلے فٹافٹ یہ جو ضروری کام ہے یہ تو ہم اپنے کر لیں. اچھا، وزیر اعظم ہاؤس کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں اپنی پرفارمنس پہ. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ جس وجہ سے بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بے یقینی کی صورتحال ہے، ان ساری وجوہات کو دور کر لیا جائے. اور انہوں نے اپنی اتحادیوں سے بھی کہا کہ جناب اگر یہ بات اس طرح سے ہے، یہ جو امینڈمنٹس ہیں تو ان کو پہلے نپٹا لیتے ہیں تاکہ ہم آگے سارا کریں. آپ دیکھیں، صرف یہی نہیں کہ انہوں نے یہ کیا، بلکہ انہوں نے پنجاب اور سندھ سے جو الیکشن کمیشن کے ممبر نہیں تھے ان کی بھی سلیکشن کر لی ہے. ابھی وہ پھر چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی اس کی سلیکشن کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہ اس پہ وہ کام لگ رہا ہے کہ وہ رکیں گے. بالکل. ہلالی صاحب، عمران خان صاحب نے کیا دھرنا نہ دے کر واپسی کا اعلان کر کے کوئی اچھا فیصلہ کیا؟ کیونکہ اس سے تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ اس حکومت کو انہوں نے اور مضبوط کر دیا ہے، تبھی وہ ببانگ دول اب بڑے بڑے اہم فیصلے کرنے کے لیے مضبوط دکھائی دے رہی ہے. کمال ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جا کے عورتوں اور بچوں کو اور اپنے ورکرز کو، جیسے انہوں نے کہا، اپنی پولیس فورس کے ساتھ لڑائیں، اور اتنے جتنی شیلنگ ہوئی تھی اور جس شیلنگ ہوئی تھی جو ایکسپائرڈ ٹاکسک گیس کے ساتھ، اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ لنگز پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ مارے جانا تھا، 18 گھنٹے بعد ایسے لوگوں کو ایک کلیش ہونا تھا، اور ایسا پولیس فورس، ایک وحشی پولیس فورس جو کورٹ آرڈرز کو اگنور کر کے بچوں اور عورتوں پہ شیلنگ کیا اور مارا. کیا کیا نہیں ہوا. مائی گاڈ، میرے خیال میں یہ تو ٹوٹل ایکسپوژر ہے. پنجاب پولیس، یہ گورنمنٹ کی ہینڈلنگ، ثناء اللہ، اٹ ہیز بین اے ڈیزاسٹر. اور اگر وہ ٹھہرتے تو لوگ مرتے. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہوتا؟ مائی گاڈ، میں تو حیران ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا ان کو تم لوگوں نے کنٹینرز کیسے رکھے جب ہمارا آرڈر تھا، نہیں کرو. تو میرا خیال میں جی ہیز اے ویری گڈ. اور اب جب واپس جائے گا، اب شاید عورتیں اور بچے نہ ہوں، اب شاید اور کچھ چیزیں بیٹر پریپریشن ہو. اور کیا پتہ اگر پھر سے اس قسم کی شیلنگ ہو تو کچھ کوئی ری ایکشن ہوگا. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ انجری اور ڈیتھس ہوں، جیسے آپ سمجھتی ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ نقصان ہو، لوگ مریں، تو پھر شاید اگلے اس پہ. ہلالی صاحب، میں بالکل ایسا نہیں چاہتی، اور میں خوش ہوں کہ عمران صاحب نے اچھا ڈیسیجن لیا ہے، کوئی ایسی سچویشن نہیں بننے دی. لیکن میرا اس میں ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے آپ سے کہ وہاں پر اب معاملات فوج کے حوالے تھے، اور فوج یہ کلیئرٹی سے کہہ چکی تھی. سمینہ جی کہہ لیجیے، آپ کمپلیٹ کر لیں. سمینہ، بات اصل یہ ہے کہ عمران خان نے کہا تھا یہ ہمارا پولیس فورس ہے اور یہ ہمارا فوج ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو مریم اورنگزیب نے جو جا کے کہا ہے کہ جا کے یہ ایک عمران خان کو سجیسٹ کیا ہے کہ ایک گولی کھا لیں اور گولی کھا کے آرام کریں، اس قسم کے لفظ، اس قسم کے الفاظ اچھے نہیں ہیں ایسے موقع پہ. تو دیکھیے
ایک بڑا یہ ابھی تک ڈینجر ہے ادھر کہ اٹ ول ایکسپلوڈ، خدا نہ کرے. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی سائیڈ ہے جو کوشن اور کیا کہتے ہیں کیئر ایکسرسائز کر سکا بہتر ہوگا، اس لیے کہ ہائیلی چارجڈ ہے یہ، اور 6 دن کے بعد اور بھی ہائیلی چارج ہوگا. اچھا، لیکن اس پہ میں آپ سے ویسے ایک ڈیفرنٹ سوال کروں گی واپس آ کے. میں پہلے ذرا عمران صاحب کی کامنٹ اس پہ ضرور لے لوں کہ عمران خان صاحب واپس کیوں آ گئے. کیونکہ عمران صاحب ایک طرف تو انہوں نے یہ موقف دیا ہے کہ جناب انہیں خون خرابے کا خدشہ تھا، اور جس کا ہلالی صاحب بھی اشارہ کریں، اور یہ کوئی بھی نہیں چاہتا محب وطن ہو یا جو بھی انسان سے محبت کرنے والا شخص ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی فضا میں گردش کر رہی تھی باتیں کہ ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی انہیں گارنٹی مل گئی ہے. آپ کس موقف پہ یقین رکھتے ہیں؟ سمینا ایک تیسرا موقف بھی ہے. دیکھیں ہلالی صاحب نے جو کہا، ایک یہ موقف ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑا کارنامہ کیا اور بڑا اچھا کیا، چلیں بڑی اچھی بات ہے ملک کو انتشار سے بچانا، ملک میں ایسی فضا قائم نہ ہونے دینا کہ جس سے مزید نقصان ہوا. حالانکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو واقعات ان کی طرف سے بھی ہوئے، پولیس والے بیچارے شہید بھی ہوئے، آگ بھی لگائی گئی، املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا. لیکن اس طرح کے جلوسوں میں مارجن اس لیے دیتا ہوں کہ اس طرح کے احتجاج میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر انہیں روکا نہ جاتا تو پھر شاید وہ بھی نہ کرتے. سن لینا، یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ پہلے بھی انہوں نے آ کے جلسے کیے، مارچ بھی ہوئے، لیکن اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. سمینا مجھے اگر آپ بات کر لینے دیں گے، میں آپ کو ہی بات کریں گے، آپ سے سوال گزارش یہ ہے مجھے کر لینے دے پہلے بات، پھر جتنے سوال کریں گے میں جواب دوں گا. آپ کے ساتھ زیادہ سوال. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. ایک موقف جو آپ نے اور ہلالی صاحب نے بڑا کھل کے بیان کیا. اب دوسرا موقف یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون والے یا عمران خان صاحب کے ناقدین یا اپوزیشن والے پیش کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ کسی طور سے کسی ادارے کی، ریاست کی، حکومت کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، کہیں مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے. لہٰذا ان کے ساتھ جس طرح سے پولیس نپٹی ہے وہ اس کو اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے، لیکن جیسے ایک موقف یہ بھی ہے، ایک موقف یہ بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس پنجاب پولیس کو ابھی ہلالی صاحب برا کہہ رہے تھے، انہوں نے اتنا ایفیشینٹلی یہ کام کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے تو پولیس کو شاباش دی ہے، اور انہوں نے تو کہا کہ بڑی اچھی بات ہے. وہ تو آج بھی سیالکوٹ میں ایک کانسٹیبل کے گھر گئے تھے، کل بھی گئے تھے، اور جو شہید ہوئے ہیں کانسٹیبل ان کے گھروں میں جا کے ان کے لیے شہداء پیکج کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. تو معاملہ وہی ہے کہ ہر ایک بندہ اپنی نظر سے یہ دیکھتا ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں، ذاتی یہ اب میری اپنی رائے ہے کہ عمران خان صاحب آج جس طرح سے واپس گئے ہیں، آج اگر پریس کانفرنس میں دیکھیں تو وہ عمران خان نظر نہیں آ رہے تھے جو ان کا حادثہ رہا ہے. آج عمران خان صاحب بھی آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ اچانک ختم ہو جانے کی وجہ سے یا اچانک واپس جانے کی وجہ سے یا اتنا کامیاب شو نہ ہو پانے کی وجہ سے وہ اس مومنٹم میں نہیں تھے. اور یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اتنا اچھا مومنٹم، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ سے پہلے جو مومنٹم بنایا تھا، پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت اس سے پہلے بنا نہیں سکی. لیکن اس مومنٹم کے جواب میں آپ نے جو شو کیا وہ اتنا کامیاب شو نہیں ہو سکا. اس کی وجوہات آپ جو بھی بیان کریں، لیکن ایٹ اینڈ آف دی ڈے آپ وہ شو کامیاب نہیں اس طرح سے کر سکے. لہٰذا جب آپ کی توقعات کے توقعات سے برعکس اور کم شو ہوگا تو آپ کو لازمی بات ہے کہ ایک دھچکا ضرور لگے گا. اسی لیے یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو عمران خان لورز ایسوسی ایشن ہے، یہ جو ایک سیکنڈ اس میں میں ایک سوال کروں. جی ضرور کر. آپ نے کہا کہ وہ نہیں لگے، یہ اس وجہ سے اس بات کو آپ اس پہ انالائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے مذاکرات کی بات کی جو اس سے پہلے وہ نہیں بات کر رہے تھے کہ ہم نیگوسیشن مذاکرات کی بھی بات کی، پھر وہ مئی میں کہہ رہے تھے، آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جون میں بھی الیکشن کا اعلان کر دیں گے تو ہم وہ نہیں کریں گے. پھر آج ان کی تقریر میں، ان کی گفتگو میں وہ دم ہم بھی نہیں تھا. پھر غصہ جو ایک صحافی کے ساتھ بھی انہوں نے غصہ کیا، سوال حالانکہ اس نے کوئی اتنا کوئی بدتمیزی والا سوال نہیں کیا تھا، غالباً عارف یوسف زئی صاحب نے جو سوال کیا تھا آخر میں، جس پہ پھر وہ پریس کانفرنس وائنڈ اپ بھی کر ہاں جی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، ان کا اینگر بھی شو ہو رہا تھا، ان کی بے چینی، ان کی فرسٹریشن بھی شو ہو رہی تھی. تو یہ معاملہ جو ہے اب شاید جب وہ اگلی دفعہ آنے کا سوچیں،
جو 6 دن کا انہوں نے اگلی دفعہ پہ میں آتی ہوں. ضرور ذرا لالی صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے کامنٹ. ہاں جی ضرور. جی لالی صاحب آپ اگری کر رہے ہیں اس بات سے کہ واقعی کامیاب شو نہیں ان دی اینڈ کر سکے, چاہے جس بھی طرح انہیں روکا گیا ہو یا جو بھی حکومت کی اسٹریٹجی ہو, بہرحال حکومت اپنی پھر اسٹریٹجی میں اس کا مطلب کامیاب رہی, مومنٹم بھی توڑ دیا ان کا, اور جو وہ چاہ رہے تھے کہ ایک بڑا پاور شو کریں وہ نہیں وہ کر سکے. پہلی بات ہے تو مومنٹم اس وقت ٹوٹے گا جب اگلے شو میں آپ سمجھیں گے کہ وہ جوش اور ولولہ نہیں ہے, تو ٹھہرنا پڑے گا تھوڑا سا. یہ تو ڈیلیبریٹلی انہوں نے اس کو ختم کیا ہے, ڈیلیبریٹلی. کیوں؟ میں آپ کو 2 چیزیں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے خود کہا, مانا کہ میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اس طریقے سے وہ لات مار کے ختم کر دیتے تھے. کہتا ہے کہ ہم جب نکلے ہیں, ہمیں سپریم کورٹ کا آرڈر جب ہم نے سنا, کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی امپیڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کہا بس یہی چاہیے ہمیں جو پہلے ہوتا تھا کہ ہم ادھر جاتے تھے, دھرنا کرتے تھے اور جو بھی ہے. مگر جب ہم نے دیکھا کہ پولیس کو پرواہ نہیں ہے, اور یہ گھاس کو آگ لگانا, دیکھیے گھاس کو آگ پولیس لگا رہے تھے. آگ کیسے لگائیں وہ ڈیمونسٹریٹرز, وہ تو ادھر ٹھہر رہے تھے.